السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 149 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت کا ایک ریکیپ۔ موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک بے جان جسم تھا اور اس میں گائے کسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی صحیح راستہ دکھاتا تھا؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ لاسٹ لیکچر کی آیت، اور اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر پر، سورہ الاعراف آیت نمبر 149۔ الفاظ ہیں: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب وہ شرک پر نادم و پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ جو لوگ تھے نا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑا بنایا، پھر اس کی پوجا شروع کر دی، اب اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے تک وہ نادم تھے، یعنی ان کے اندر ایک ندامت پیدا ہو چکی تھی کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، ہم شرک کر رہے ہیں، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں اس بچڑے کی عقیدت بھی تھی اور ندامت بھی تھی، اندر سے ندامت بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی تھی۔ عقیدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ندامت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھیں کہ صرف پشیمان ہونا کافی نہیں ہے، پشیمان ہونا بنیادی چیز ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو افسوس ہو کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کے اوپر کوئی پشیمانی ہو، کوئی ندامت ہو، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر آگے اس کو چھوڑنا وہ تو بالکل ہی نہیں ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان مانے تو صحیح کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کیا، اپنی غلطی کا اعتراف تو کرے۔ تو اپنی غلطی کا تو یہ اعتراف کر رہے تھے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس غلطی کے اعتراف کا فائدہ تو اس وقت تھا نا کہ جب وہ بچڑے کی پوجا کرنا بند کر دیتے، اس کو اپنا الہ ماننا بند کر دیتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں؟ کہ عقیدت تھی۔ وہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ بچڑے کی جو عقیدت تھی ان کے دل کے اندر رچ بس گئی تھی، بچڑے کی محبت اور اس کی عقیدت، وہ اس قدر اس کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ذبح کرنے کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ تو عقیدت میں یہ ہوتا ہے، اس لیے عقیدت جو ہے نا یہ نہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ حقائق کی دنیا میں رہتے ہوئے حقیقت کی روح سے، حقیقت کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ نا جب ہم جذبات سے، عقیدت کا تعلق جذبات سے ہے، ریئلٹی سے نہیں ہے۔ جب جذبات غالب آئیں گے تو پھر عقل نہیں رہے گی، پھر آپ ریشنلی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، ریشنل ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ندامت، پشیمانی یہ تو ضروری ہے غلط کام کے اوپر، لیکن جب تک چھوڑے گی نہیں تو اس ندامت کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس غلط کام کو پھر چھوڑیں بھی تو، جب چھوڑ بھی نہیں رہے، صرف ندامت ہی ہے، تو پھر اس ندامت کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ ندامت تو تھی لیکن ساتھ ساتھ عقیدت بھی تھی، وہ اس کی پوجا کیے جا رہے تھے، اس کو اپنا الہ سمجھ رہے تھے، شرک سے باز نہیں آ رہے تھے۔ وہ کب باز آئے؟ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، تو اس وقت پھر انہوں نے ان کی یوں کہہ لیں کلاس لی، ان کو سمجھایا۔ تو
ان کے آنے سے پہلے یہ دونوں چیزیں چل رہی تھیں کہ ندامت بھی تھی اور بچڑے کی ان کے دلوں کے اندر عقیدت بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی پوجا پاٹ پرستش کر رہے تھے، اس کو الہ کا درجہ انہوں نے دیا ہوا تھا، خدا بنایا ہوا تھا۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز آ گئی۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔